بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپیسوڈ نمبر 3 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے حضور نہ کہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بولنے والوں کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کاٹ دی گئی ہو۔ اس نے کہا، حضور وہ تھے جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر میں آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کے نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا، اس میں ایک لمبی میز رکھی ہوئی تھی جس پر رنگ رنگ پھول بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان روسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم، مرغ اور جانے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رک گئے اور اپنے نائب سے پوچھا، کیا مصر کا ہر باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، نائب نے جواب دیا، غریب لوگ تو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تم سب کس قوم کے فرد ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا، میں اس جگہ جس قدر ملازم ہے اور یہاں جتنے بھی سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو اندر بلاؤ، یہ کھانا انہیں کھلا دو۔ اس نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھیں اور کھڑے کھڑے کھانے لگا۔ نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو وائسرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد ناجی باہر نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگئی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے 2 کمانڈر جو اس کے معتمد اور ہمراز بھی تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش لگتا ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کم وقت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم صلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، ایک کمانڈر نے تنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے؟ دوسرے کمانڈر ناجی نے پوچھا اور ناجی سے پوچھا گیا، اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا؟ تمہارے دماغ ٹھکانہ ہے اور روش؟ ناجی نے کہا، میں اسے یہ یقین دلایا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر اس کے اشاروں پر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے، لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ ناجی نے کہا، اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی، وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ ناجی نے جواب دیا، مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ مزاج کا کیسا ہے؟ عروش نے کہا، یہ کوئی انسان جو کہ ناجی کا دوست تھا، وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا ہوا اس سے گپ شپ کر رہا تھا، ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ ناجی نے جواب دیا، آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، نئے امیر مصر بن کر آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا۔ ناجی نے کہا، اسے اسی نشے میں بدمست کر کے رہوں گا۔ بہت دیر تک یہ تینوں صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بےتاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں اور نہ کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہیں، ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں ہیں، اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں بتایا، میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے اس سے پوچھا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ گریز کر سکتا ہے، ناظم نے جواب دیا، فوجی امور اسی کے سپرد ہیں،
وہ کسی سے حکم لیا نہیں کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خاموش رہا، جیسے اس پر کچھ اثر ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا بڑا ماہر تھا۔ اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑایا بھی تھا۔ اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت بڑی اچھی طرح معلوم تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی، صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم لیا نہیں کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ ہاں، علی نے جواب دیا، میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے، ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے، دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات جلد فراہم کروں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوجی ناجی کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ میں اپنے صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی گھر کا بھیدی ہے، اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں ہوگی۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو، مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ مگر ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا، اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا، اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے اپنے جال میں پھانسنا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا۔ اس کے سامنے وہ بیٹھتا ہی نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف جگہوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی اسے کچھ نہ کچھ پسند کرنے لگا۔ ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی باڈی گارڈ فوج حکم کی منتظر ہوتی ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پوری اترے گی۔ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈ کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بےتاب ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی مصروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں اپنے 2 معتمد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں سازوں کی ہلکی موسیقی مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح محصور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھی۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، اس کے جسم پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص میں محو ہوتا تھا تو کوئی مخل ہونے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و طرب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرأت نہیں کرتا۔ اس کے بعد سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، اسے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھی، ان سے اور بھی وہ کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور عیال لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں اور وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اسی طرح
नाजी लड़की को देखकर अंदाजा कर लिया करता था कि ये किस काम के लिए मौजू है। लड़कियों के व्यापारी और बर्दा फरोश अक्सर नाजी के पास माल लाते भी रहते थे। ये आदमी भी ऐसे ही व्यापारों में से लगता था। लड़की के मुतालिक उसने बताया कि बड़ी तजर्बाकार है, नाच भी सकती है और पत्थर को जुबान के मीठे जहर से पानी में तब्दील भी कर सकती है। नाजी ने उसका मुख्तसर सा इंटरव्यू लिया। वो इस फन का माहिर था। उसके मुताबिक उसने लड़की का इम्तिहान लिया और उसने ये राय कायम की कि जिस काम के लिए वो एक लड़की को तैयार कर रहा था उसके लिए ये लड़की थोड़ी ट्रेनिंग के बाद मौजू हो सकती है। सौदा तय हो गया। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी लड़की को उस कमरे में ले गया जहां उसके दो साथी रक्स और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नाचने के लिए कहा। लड़की ने जब चुगा उतार कर जिस्म को दो ही बल दिए तो नाजी और उसके साथी तड़प उठे। पहले दोनों नाचने वालियों के रंग पीले पड़ गए। इस नई लड़की के सामने उनकी कदर कीमत कम हो गई थी। नाजी ने उसी वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और उस लड़की को अपने पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो उसने ज़कोई बताया। नाजी ने उसे कहा, ज़कोई, तुम्हें यहाँ लाने वाले ने बताया था कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूँ। वो पत्थर कौन है? ज़कोई ने पूछा। नया अमीर मिस्र। नाजी ने जवाब दिया, वो सलार आज़म भी है, सलाहुद्दीन अयूबी। ज़कोई ने पूछा, हाँ, सलाहुद्दीन अयूबी। नाजी ने कहा, अगर तुम उसे पानी में तब्दील कर दो तो उसके वजन जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो शराब तो पीता होगा? नहीं, नाजी ने जवाब दिया। शराब, औरत, नाच गाने और तफरीह से वो इतनी ही नफरत करता है जितनी हर मुसलमान खिंजीर से करता है। मैंने सुना था कि आपके पास लड़कियों का एक ऐसा तिलस्म है जो नील की रवानी को रोक लेता है। ज़कोई ने कहा, क्या वो तिलस्म बेकार हो गया है? मैंने अभी आजमाया नहीं। नाजी ने कहा, यह काम तुम कर सकती हो। मैं सलाहुद्दीन अयूबी की आदतों के मुतालिक तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? ज़कोई ने पूछा। अभी नहीं। नाजी ने जवाब दिया, मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो एक बार किसी तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं उसे अपने पास बिठाकर शराब पिलाऊं। अगर उसे कत्ल करना मकसूद होता तो मैं ये काम हशीशेन से निहायत आसानी से करा सकता था। यानी आप उसके साथ दुश्मनी नहीं दोस्ती करना चाहते हैं? ज़कोई ने कहा। इतना बरजस्ता जुमला सुनकर नाजी चंद लम्हे लड़की को देखता रहा। वो इसकी तवक्को से ज्यादा ज़हीन थी। हाँ ज़कोई। नाजी ने उसके मुलायम बालों पर हाथ फेर कर कहा, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हम नवाला और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूँ कि मुझे उससे क्या काम लेना है। नाजी ने कहा और जरा सोच कर बोला, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि एक जादू सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न और नाजो अंदाज पर उसका जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन अयूबी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खुलकर बातें की हैं। वरना मेरे रुतबे और हैसियत का आदमी एक पेशावर लड़की के साथ पहली मुलाकात में ही ऐसी बातें कभी ना करता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। ज़कोई ने कहा, मुझे ये बताइए कि सलाहुद्दीन अयूबी तक मेरी रसाई किस तरह होगी? मैं उसे एक जश्न में बुला रहा हूँ। नाजी ने कहा, उसे रात अपने यहाँ रखूंगा और तुम्हें उसकी ख्वाबगाह में दाखिल कर दूंगा। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है। आगे मैं संभाल लूंगी। मोहतरम सामीन, एपिसोड ये यहीं पे ख़त्म होती है। जल्द मिलती हैं आपको नई एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।